بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، تقسیمات واجب کی بحث میں اب ہمارے مورد بحث جو تقسیم ہے وہ واجب کی تقسیم ہے اصلی اور طبعی کی طرف۔ کہ واجب جو ہوتا ہے وہ کبھی واجب اصلی ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ واجب طبعی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے نا وہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ تقسیم جو ہے وہ واجب نفسی اور غیری سے ہٹ کر ہے، کیونکہ یہاں پہ جو معیار اور مراد ہے وہ ایک متکلم کے ارادے اور مدلول کے اعتبار سے، خطاب کے اعتبار سے، غرض کے اصلی یا فرعی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر ایک واجب نفسی ہو رہا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ غرض اصلی ہوتا تھا، تو وہاں پہ اور اس مورد میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلے تو واجب اصلی اور واجب طبعی کس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے دو تعریفات یہاں پہ مصنف نے ذکر کی ہیں۔ ایک تعریف جو ہے وہ مصنف کی اپنی طرف سے، دوسری تعریف جو ہے وہ صاحب قوانین کی جانب سے کی گئی ہے۔ دونوں تعریفات میں فرق یہ ہے کہ مصنف کی جو تعریف ہے وہ مقام ثبوت اور ارادہ میں ہے، جبکہ صاحب قوانین کی جو تعریف ہے یہ مقام اثبات اور دلالت میں ہے۔ اب ان دونوں تعریفات کا فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے واضح کریں گے، لیکن سب سے پہلے خود ان تعریفات کو دیکھا جائے۔ صاحب قوانین فرماتے ہیں کہ واجب اصلی وہ واجب ہے جو مستقل اگر کسی وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، کسی واجب کے اوپر دلالت کرتا ہے تو وہ واجب اصلی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں واجب طبعی جو ہے وہ ایسا واجب ہے جو متکلم کے کلام اور خطاب کا مستقل خطاب اور کلام کا مقصود نہیں ہے۔ بے الفاظ دیگر الفاظ جو ہیں وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر دلالت نہیں کرتے، اس کے وجوب کو ثابت نہیں کرتے، بلکہ خطاب اور کلام جو ہے وہ کسی دوسرے واجب کے بیان میں آیا ہے اور اس کے ضمن سے یہ واجب بھی سمجھا جائے تو اس کو واجب طبعی کہتے ہیں۔ اب ان کے مثالات اور دیگر چیزیں جو ہے وہ آئیں گی۔ البتہ عمدہ جو چیز ہے وہ جو دکھائی دے رہی ہے کہ یہ دونوں تعریفات جو ہیں یہ کلام کے مفاد اور مقصود سے تعلق رکھتی ہیں۔ دونوں میں جو ہے وہ مدلول لفظی ہے یہ واجب، یعنی پہلے طور پہ مولا نے نماز کو دیکھا اور اس میں موجود مصلحت کو مد نظر رکھا اور پھر مستقلاً اس کو مورد ارادہ بنایا کہ یہ چیز میں واجب کرتا ہوں، تو یہ ہو جائے گا واجب اصلی۔ جبکہ واجب طبعی وہ ہے کہ جو مستقلاً ارادہ مولا اور متعلق ارادہ حاکم جو ہے وہ نہیں بنتا، بلکہ مستقل ارادہ مولا کا کسی اور چیز سے تعلق اس نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ بالطبع جو ہے اس ارادے کے ایک فرعی ارادہ نکلتا ہے جو اس واجب سے تعلق پیدا کرتا ہے۔
سے وضو جو ہے وہ نماز کے ارادے کے تابع ہے، یعنی مستقلاً مولا نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ نماز ہے، جبکہ وضو جو ہے اس کا ضمنی اور بالطبع، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ نماز جو ہے وضو کے بغیر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس صورت میں اس کو مورد بحث جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا دلیل لبی کو بھی شامل ہوتا ہے، لہذا پہلی تعریف کے مطابق دلیل لبی خارج ہو جاتا ہے، دوسری تعریف جو ہے وہ دلیل لبی کو بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ دونوں جو ہے عمدہ دونوں تعریفات میں جو ہے نا معیار۔ اب اس عبارت کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بحث کو مورد بحث بیان کرتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں وَمِنْهَا، یعنی تقسیمات واجب میں سے ایک تقسیم جو ہے وہ یہ بھی ہے، تقسیم الی الاصلی والطبعی، کہ واجب جو ہے وہ اصلی ہوتا ہے یا طبعی ہوتا ہے۔ والظاہر ان یکون ھذا التقسیم بلحاظ الاصالۃ والطبیعۃ فی الواقع ومقام الثبوت۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ اصالت کے اعتبار سے اور طبیعت کے اعتبار سے ہے، وہ اصالت اور طبیعت جو واقع اور مقام ثبوت سے تعلق رکھتی ہے، جو الفاظ کی ارادہ ہوتی ہے، لیکن تابعاً مراد ہوتی ہے کسی اور ارادے کے اتباع میں پہلے ارادہ غیر کیا جاتا ہے، اس کے ضمن میں یہ بھی آتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ تارتاً متعلقاً للارادۃ والطلب مستقلاً کب للالتفات الیہ بما هو علیہ مما یوجب طلبہ، یعنی جب اس شے کو دیکھا جاتا ہے جس بما ہوا علیہ، یعنی جس کنڈیشن میں ہے وہ، یعنی بے الفاظ وہ فوائد، وہ آثار، وہ چیزیں جو اس کے اندر ہیں، مما یوجب طلبہ، وہ چیزیں جو اس کے طلب کا موجب بنتی ہے، بس ان کی طرف التفات ہوتا ہے۔ فیطلبہ، پھر مولا جو ہے اس کو طلب کرتا ہے، بس یہ ارادہ مستقل اور طلب مستقل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو کان طلبہ نفسیاً او غیری، اب فرق نہیں ہے کہ جو اس کی طرف ہم نے التفات کیا ہے، یہ فرق نہیں ہے کہ وہ طلب جو ہے وہ نفسی ہو یا غیری ہو۔ وہ جو غیر ہے اس کا ارادہ جو ہے وہ لازم ہے اس چیز کے ارادے کی وجہ سے، بے الفاظ دیگر وہ چیز جو ہے اس کا ارادہ
اور اس چیز کا ارادہ ہے دونوں میں ملازمہ ہے، اگر ایک کی طلب کی جائے تو دوسری کی طلب بھی جو ہے اس کے پیچھے آتی ہے۔ من دون التفات الیہ بما یوجب ارادتہ، بغیر اس کے کہ ہم اس دوسری چیز کی طرف جو ہے وہ ارادہ کی طرف دیکھیں کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ایسا توجہ جو اس کے ارادے کا سبب بنے، لہذا مورد دوم میں اس چیز کی طلب جو ہے وہ پہلی دوسری چیز کی وجہ سے ہے، ارادے کا تعلق پہلے دوسری چیز سے تعلق پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا تعلق دوسری چیز سے، اس چیز کو اس چیز کی وجہ سے، اس غیر کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ طلب کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف التفات نہیں ہوتا، لا بلحاظ الاصالۃ والطبیعت فی مقام الدلالۃ والاثبات۔ اب یہ جو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ دیگر اس آدھی لائن کے ذریعے سے مصنف صاحب قوانین کی جو تعریف ہم نے ذکر کی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ تعریف ہے جو وہ معیار نہیں ہے ہمارے پاس، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي هَذَا الْمَقَامِ کہ یہ اصالت و طبیعت اور طبیعت جو ہے مقام دلالت اور ثبوت میں جو ہے تارتاً مقصوداً بالافادت و اخرى غیر مقصوداً بها علیحدۃ، یہ چیز جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے کلام سے، اس کا افادہ کرنا جو ہے مقصود ہوتا ہے کلام سے، اور کبھی وہ علیحدہ جو ہے نا مقصود نہیں ہوتی، بے الفاظ دیگر کبھی ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کلام سے، کبھی اس سے ہم کلام سے اس کو سمجھانا نہیں چاہتے، علیحدہ کا مقصود جو ہے نا بیان نہیں کرنا چاہتے، الا انه لازم الخطاب، لیکن وہ جو چیز ہے وہ حتماً اس خطاب کا ملازم ہے، لازم ہے، اس کا ان دونوں کے درمیان ملازمہ موجود ہے، کما فی دلالت اشارت منابع، جس طرح سے دلالت اشارہ اور اس طرح سے دیگر موارد میں ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مثال کے طور پہ اقل حمل جو ہے وہ کتنا ہے، ایک آیت کہتی ہے کہ یعنی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ خواتین جو ہے اپنے بچوں کو 2 سال جو ہے وہ دودھ پلاتی ہیں، دوسری آیت کہتی ہے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اب ان دونوں کو ملا کے جو ہم اقل حمل کی مدت 6 ماہ جو ہے نا وہ ثابت کرتے ہیں، تو یہ مقصود اصلی خطاب نہیں ہے لیکن لازم خطاب جو ہے وہ ضرور ہے، تو یہاں پہ لا بلحاظ اصالت سے لے کے بناویہ تک اس دوسری جو ہے نا وہ تعریف جو ہے اس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتے ہیں کہ جو صاحب قوانین نے بیان کی ہے کہ وہ کلام کا مفاد کبھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ مفاد نہیں ہوتی، بلکہ بالطبع جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو مصنف کی تعریف کے مطابق واجب نفسی فقط اصلی ہو سکتا ہے اور طبی نہیں ہو سکتا، جبکہ واجب غیر اصلی اور طبی دونوں ہو سکتا ہے، جبکہ واجب غیری جو ہے وہ اصلی اور طبی دونوں ہو سکتا ہے، جبکہ صاحب قوانین کی تعریف کے مطابق واجب نفسی اور غیری دونوں جو ہیں وہ اصلی اور طبی ہو سکتے ہیں، البتہ کہتے ہیں یہ تب ہے کہ جب ہم کہیں کہ یہ دونوں اقسام جو ہیں ان میں سے مصنف کی جو تقسیم ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مقام ثبوت سے تعلق رکھے، لیکن اگر یہی تقسیم آپ مقام اثبات اور دلالت سے اس کو ماخوذ کریں تو اس صورت میں واجب نفسی بھی جو ہے وہ اصلی بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ واجب غیری بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلام سے مقصود اصلی نہ ہو بلکہ بالطبع مستفاد ہو، تو اس چیز کو جو ہے مصنف نے ذکر کیا ہے، لہذا فرماتے ہیں وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَلَا شُبْهَةَ کہ ہم نے جو تعریفات ذکر کی اس کی بنیاد
جب اس کی طرف جو ہے بعنوان مقدمہ التفات نہ کیا جائے فإنه يكون لا محالہ مرادا تبعا لإرادۃ ذی المقدمۃ الواحدۃ، اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ حتماً جو ہے وہ مراد طبعی ہوتا ہے ارادہ ذی المقدمے کے بنا بر ملازم، کما لا شبہۃ فی اتصال نفسی ایضا بالاصالۃ، جس طرح سے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ واجب نفسی جو ہے وہ واجب اصلی ہو سکتا ہے اور واجب نفسی سے متصل ہو سکتا ہے، متصف ہو سکتا ہے، لیکنہ لا یتصف بالطبیعت، لیکن یہ واجب طبعی نہیں ہو سکتا مصنف کی تعریف کی بنیاد کیوں؟ ضرورت انہ لا یکاد یتعلق بالطلب النفسی ما لم تکن فیہ مصلحۃ النفس نفسیہ، کیونکہ یہ طلب نفسی کے متعلق تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ مصلحت نفسیہ کے تابع نہ ہو، بالفاظ دیگر اس میں مصلحت نفسیہ نہ ہو، وما یتعلق صورتوں میں جو ہے یہ مورد کیا کہتے ہیں طلب رہتا ہے، بس واجب نفسی کا واجب اصلی ہونا کرتی ہے، باقی واجب غیری کے حوالے سے کیا موقف ہے انشاءاللہ تفصیل سے